نہ دوسروں کے لیے احساس بھی جگائیں، دوسروں کو برداشت بھی کریں۔ ضروری تو نہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ سے پیار کروں، اپنے لیے آسانیاں اکٹھی کروں، اپنے بچوں کا اپنا ہی خیال کروں۔ اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو جو میری بہن کا لائق بچہ ہے مجھے اس پہ انویسٹ کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا احساس، لوگوں کے درمیان نا بڑا گیپ آ گیا ہے۔ ہم سب کا نا ایک دائرہ کار ہے، ہم اس کے اندر مست رہتے ہیں۔ میرے ساتھ جو 5 6 7 لوگ ہیں میں ان کے اندر مست رہتا ہوں، میں کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے وہ تعریفیں کریں تو میں ان سے کروا لیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اب وہ فلاں پہ تنقید کرے تو میں کوئی پروگرام بنا کے ان سے تنقید۔ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ حضرات؟ ہم سب نے نا اپنا ایک حلقہ احباب، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی تعریفیں سنتے ہیں، اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ اس لیے بڑی بڑی صلاحیتیں بھی جن لوگوں کو ملی ہوتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتے، حالانکہ بہت دور تک ان کی وجہ سے لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ یار تم مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو فوراً ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، وہ کہے گا جی مفت دوائی دیتے ہیں، یہ تو جا کے بیچ دیتے ہیں، مریض اچھے ہوتے ہی نہیں۔ اب بات کر لیں، آج آپ کسی اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو کہے گا استاد ٹائم ہی نہیں دیتا، بالکل وقت نہیں دیتا، استاد آتے نہیں، استاد کام لگے رہتے ہیں۔ آپ استادوں سے ملیں، اسکول کے ٹیچر سے بات کریں تو کہیں گے اتنے نافرمان بچے ہیں، بچے بات ہی نہیں سنتے۔ ہر شخص نے ہر شعبے کے بارے میں کچھ چیزیں گھڑ لی ہیں۔ ہم نے شہروں کے بارے میں گھڑ لیا ہے کہ فلانے شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، فلانے ملک کے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں عرب شریف جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں مسلمانوں سے پوچھیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنے سخت تاثرات دیتے ہیں۔ یہ مصری ہے جی، وہ مصریوں کے بارے میں بڑے بڑے غلط لفظ بولتے ہیں، یہ بنگالی ہے جی۔ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اتنا تنگ نظریہ ہم نے بنا لیا؟ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اور یار اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے۔ احساس کدھر گیا؟ پیار کدھر گیا؟ بہت بڑا گیپ ہے آج مالک اور مزدور کے بیچ، بہت بڑا گیپ ہے علماء اور عوام کے بیچ، بہت بڑا گیپ ہے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو ماننا تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکیل ڈاکٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا، ڈاکٹر وکیل کے بغیر، یہ دونوں علماء کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کو فتوے پوچھنے، ان کو باتیں کرنی، ان کو دلائل لینے، بات کرتے بھی ہیں اور بات بتاتے بھی نہیں۔ قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے، گل بول دے نہیں۔ سارا پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر کام چلتا، لیکن اس بات صرف اپنا کریں گے، دوسرے کی نفی کریں گے۔ یہ مزاج غلط۔ احساس پیدا کریں۔ وہ آپ زمین پہ رہیں گے نا۔ میں تھوڑے دن پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت سارے جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا میں بے قرار اور بے چین رہتا ہوں، تو اصل مسئلہ یہ کہ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یہ جس آدمی کو چسکا لگ جاتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، اپنی بات کر رہا ہوں، تو میں کبھی آ جاؤں گا محفل میں اور مجھے اسٹیج پہ نہ بلایا جائے تو ہو سکتا ہے میں گردن کھڑی کر کر کے نقیب محفل سے کہوں کہ تیری مہربانی سادہ لینا میں آ گیا ہوں۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ لگ جاتی ہے، نہیں جان چھوڑتی، یہ لگ جاتی ہے۔ اور پھر اگر واپس اسی طرح چلے جائیں، نہ بلایا جائے تو ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے، اگلی محفل پہ احتجاج بھی ہو جائے کہ آپ تو پروٹوکول ہی نہیں دیتے۔ یہ مصیبت بنی ہوتی، اور محفل کرانے والا الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کسی طریقے نال بندیاں نو راضی کریے۔ اور تعریفیں، وہ نقیب محفل، خیر ہم تو بڑی اچھی شاندار قسم کی روایات رکھتے ہیں۔ آج کل تو حضرت قبلہ موجود ہیں، میں کوئی بات ایسی کر بھی نہیں سکتا۔ ہماری محفلوں میں آج کل جو نقیب ہوتا ہے نا وہ شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، شہنشاہ نقابت۔ تو وہ میرے ساتھ والے دوست ایک دن مجھے کہنے لگے تہاڈی تقریر شروع کیوں نہیں کراندہ؟ میں کہا جی اشتہار تے لکھا ہے شہنشاہ، اس کو کون پوچھے گا؟ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے شہنشاہ، آپ شہنشاہ سے بات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر پیدا ہو جاتی ہیں، مزاج بن جاتا ہے تعریف سننے کا، پھر تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے مذہبی لوگوں کے بیچ؟ اس لیے کہ وہ ایک ذائقہ لگ جاتا ہے، وہ پھر ذرا خراب ہوتا ہے تو وہاں خرابی آتی ہے۔ تھوڑا سا احساس، تھوڑی توجہ، تھوڑا سا نظریہ۔ آپ بخاری مسلم کی نا درجنوں حدیثیں آپ کو ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے دو۔ اب آپ ذرا لفظوں پہ غور کریں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں۔ یار اس احساس کو سمجھو نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حضور فرمانے لگے دل کرتا تھا کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اس بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اب بات کو سمجھ، اتنا احساس سنیں۔ ایک بات یاد آ گئی، صاحب طبقات نے لکھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضور ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے اور بڑے خوش تھے، بڑی بمسرت اور کھلے ہوئے پھول، آج غم امت میں زیادہ پریشان نہ تھے۔ کہتے ہیں حضور اچانک مسکرائے تو کہنے لگے، عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے۔ تو حضور فرمانے لگے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب کبھی ناراض ہوتی ہے نا کسی اور اہلیہ کے پاس، وقت زیادہ گزر گیا، تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ ہاں فرماتی ہے میں نے جلدی سے کہا حضور مجھے میری مار ہوئے، میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جا، سن تو لینا، بات تو سن، حضور حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ ہاں اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، لیکن جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کا انداز کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں لبوں سے ہنس رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے قریب اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا جملوں تک کا احساس، اتنا اکواری میری اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ اتنا احساس آپ اگر تھوڑا سا کر لیں گے نا، یہ کیوں امیر غریب کا گیپ بڑھتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نہ کسی کو ملازم کہہ کے راضی بڑے ہوتے ہیں، کسی کو خادم کہلوا کے خوش بڑے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا اپنے خادم سے کہنے لگے چل بازار چلے کپڑے خرید لیں، یعنی خادم سے اس کو ساتھ لیا اور بازار تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں بازار جا کے 2 سوٹ خریدے، ایک مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے سستا غلام کا ہے، لیکن جب وہ چوک آیا نا جہاں سے حضرت علی نے اپنے حجرے میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر، تو مجھے کہنے لگے بیٹے میرے والا دے دو۔ مہنگا میں نے دیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، میرے تو وہ سستا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں نے دلیل پیش کی، میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ آقا ہیں، آپ مہنگا پہنیں، میں غلام ہوں، میں سستا پہنتا ہوں۔ کہتے میری دلیل توڑی، کہنے لگے نہ بیٹے یہ دلیل نہ دے بلکہ مجھے دے سستا، تو پہن مہنگا، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے۔ یہ چیز آپ کو سنیں، نہیں بات ختم کر رہا ہوں دوستو۔ ایک تو اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تو اچھی سوچوں کو جگہ دیں۔ آپ سوچ لیں کہ بندہ اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو اچھائی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ خودداری اور عزت نفس کا خاص خیال فرمائیں۔ ہاتھ ایک دفعہ پھیل جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی سمٹ کے واپس نہیں آتا۔ اور تیسری گزارش یہ کہ احساس کی دنیا میں قدم رکھیں، تھوڑا تھوڑا احساس کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔